وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین. صدق اللہ من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ کل کائنات کے مالک و مختار حبیب کردگار بے سہاروں کے سہارے دار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت مندی حاصل کریں اور پڑھیے بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد والجود والکرم منبع علم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں: کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کی. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. اس صدا کو سمجھنے والا چاہیے، اس سے محبت کرنے والا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو عشق و محبت والے ہیں، ہم تو پیار والے ہیں. ارے ہمیں تو دنیا بریلی والا کہہ کر پکارتی ہے، چاہے کسی جماعت کا ہو، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے، ہمیں پہچانتا ہے. یہ کون ہے؟ بریلی شریف والے ہیں. بے شک بے شک. یہ کون کہتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے جو نہیں مانتا ہے. ہم کیا ہے؟ بولو بریلی والے. کون ہے؟ بریلی شریف والے. ارے بریلی شریف والے بڑے خوش نصیب ہے کہ وہ کعبے شریف والے ہیں. بریلی شریف والے بڑے مقدر والے ہیں کہ وہ قرآن شریف والے ہیں. بریلی شریف والے بڑے مقدر والے ہیں کہ وہ بغداد شریف والے ہیں. اس لیے کہ ہم ہی اجمیر شریف والے. بے شک بے شک. اور جو شریف ہوتے ہیں وہ شرافت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ذلیل ہوتے ہیں وہ ذلالت کا اظہار کرتے ہیں. ہماری شرافت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم شریفوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ذلیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بریلی شریف والے کے سوائے کسی نے اجمیر شریف کا جشن منایا ہو. جشن تو ہم ہی مناتے ہیں. بے شک. اس لیے کہ ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں.
اور یوں ہی نہیں کرتے، ہماری طبیعت سے نہیں کرتے، ہماری مرضی سے نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم عطا فرمایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے اور ایسا خطاب فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، قرآن نے ہمیں کہا، کس کو کہا؟ ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں کہا، بد عقیدہ والوں سے نہیں کہا، بد مذہب والوں سے نہیں کہا۔ یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے ہم سے پہلے بھی امت تشریف لائی، امت آدم آئی، امت نوح آئی، امت ابراہیم آئی، امت اسماعیل آئی، بے شمار امتیں آئی ہے، لیکن اللہ نے ان سے جب خطاب کیا تو کبھی مقام کا نام لے کر، کبھی پیغمبر کا نام لے کر، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ ہم سے فرما رہا ہے، بے ایمانوں سے نہیں فرما رہا ہے۔ ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ رب قدیر ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ اعزاز بخشا ہے، اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی سارے نبیوں میں لاجواب، کوئی جواب نہیں، کوئی مثال نہیں، اور امتی بھی لاجواب، امتی ایسا لاجواب کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا خطاب ہم سے فرمایا ہے، اور اس کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی ڈر کے معنی کیا ہے؟ بولے ڈر کے معنی کانپنا، ہانپنا، یا ڈر کے معنی یہ کہ ڈنڈے والے سے ڈرنا، یا ڈر کے معنی یہ کہ تلوار والے سے ڈرنا، یا ڈر کے معنی یہ کہ ظالم اور جابر حکمران سے ڈرنا؟ کیا یہ معنی؟ ہم نے ڈر پیدا کر دیا ہے اپنے دل میں، ایک دہشت ہو گئی ہے، پہچان کر کے قتل و غارت گری کی جا رہی ہے۔ پہچان کرو، اور پہچان کرنے کے بعد غارت گیری، وہ قتل، مارا پیٹی کرو، ایک دہشت پیدا کرو، ایک دہشت ہو۔ پہچان کا معاملہ تو بڑا چل رہا ہے، آئی ڈی پروف، آدھار، ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو آدھار، اس لیے کہ ہم ہے غریب نواز کے دربار والے، ہمارا آدھار سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہاں ہمارا تعلق ہے تو ہند کے راجا سے ہے، ہمارا تعلق ہے تو عطائے رسول سے ہے، ہمارا تعلق ہے تو غریب نواز سے ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ اس بھارت میں رہنے کا ادھیکار اسے ہے جو غریب نواز سے پیار کرے۔ اب ادھیکار اس لیے ہے کہ غریب نواز 800 سال سے بھارت کی دھرتی پر حکومت فرما رہی ہے۔ یہ دل والی حکومت نہیں ہے، یہ دل والی حکومت ہے۔ دل والی حکومت 5 سال نہیں چلتی، بول نہیں سکتے، لیکن دل والی حکومت جو دلوں پر حکومت ہو رہی ہے وہ 800 سال سے جاری ہوتا ہے۔ تو اب ڈرنا کس سے ہے؟ جو ہم سے یہ پوچھے کہ تمہاری پہچان بتاؤ، اس سے ڈرنا نہیں۔ لیکن یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ پہچان پوچھے جا رہی ہے،
اس لیے کہ اس پہچان میں بھی لوگ چھان بین کرنے لگ گئے. اب پہچان کیسی کہ پہلے تو آپ کا آدھار کارڈ، یہ ہمارا آدھار، اس کے بعد ابا کا آدھار کارڈ، اس کے بعد دادا کا پتہ. اب جو مسلمان تھا آدھا، جس نے بھول گیا تھا دادا، وہ بڑی پریشانی میں آ گیا. بولے ہم نے تو دادا کو بھول گئے تھے، فاتحہ بھول گئے تھے، دادا کے چیلم کو بھول گئے تھے، دادا کے سالانہ فاتحہ کو بھول گئے تھے. اس لیے ہمیں دوسرا یاد دلا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو آدھا ہو گیا ہے، اس نے دادا کو بھول گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی مسلک اعلی حضرت کی بات سمجھا رہی ہے اور انہیں سمجھا رہی ہے جو بھول بیٹھے تھے. کہا تم نے دادا کو بھول گئے، پر دادا کو بھول گئے. تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے، کس گاؤں میں پیدا ہوئے، ان کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. اب جو بھول گئے تھے وہ بڑے پریشانی میں آ گئے، اور جو یاد رکھے ہوئے تھے انہیں معلوم ہے کہ سالانہ فاتحہ ہماری دادا کی کون سی تاریخ کو آتی ہے. انہوں نے فوراً پیش کر دیا. تو ہم نے کہا اس بھارت میں اسے رہنے کا ادھیکار ہے جو غریب نواز سے پیار کرے، غریب نواز سے محبت کرے. اس لیے کہ کوئی ہمارے دادا کا پتہ پوچھے، کوئی ہماری اگر شناخت پوچھے تو ہمیں کہنا ہوگا یہ جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ 800 سالہ گنبد ہے، ہماری موجودگی کی دلیل ہے. جو خواجہ کو مانتا ہے وہ ہندوستان کا رہواسی ہے، جو خواجہ کی مانتا ہے وہ ہندوستان کا باشندہ ہے، اور جو نہیں مانتا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوا کہ نہیں؟ یہ آدھار بھی ہمارے فائدے کا ہے، اس لیے آدھار بناؤ. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آدھار کی لنک جوڑو. لنک جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے. ہم نے کہا یہ بھی تو بریلی والوں کا مسلک ہے، یہ بھی مسلک اعلی حضرت کی بات کہی جا رہی ہے. اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا اپنے بزرگوں سے تعلق جوڑو. آج کا پرشاسن کہہ رہا ہے کہ لنک جوڑو. اب اگر غریب نواز سے آپ کی لنک جڑ جاتی ہے تو آپ بھارتی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لنک نہیں جڑتی ہے، تعلق نہیں جڑتا ہے تو خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. اب اس خطرے سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو غریب نواز سے تعلق جوڑو. سبحان اللہ. ہم تو بابا کے دہل اعلان کر رہے ہیں. یہ ہمارا اسٹیج، یہ ہمارے علماء، یہ چہرہ نورانی کس کا ہے؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور ایک بار بولو، سبحان اللہ، ارے دیکھ کر بولو، سبحان اللہ، فخر سے بولو، سبحان اللہ، بولو. سبحان اللہ. کس کا چہرہ؟ نبی کی آل کا چہرہ. کس کا چہرہ؟ فاطمہ کے لال کا چہرہ. کس کا چہرہ؟ جیلانی میاں کا چہرہ. فیض جیلانی بھی ہے، فیض قادری بھی ہے. حاصل کر لو، لوٹ لو، سن لو، یہ صرف تمہارا ہی مقدر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم فاتح خاندیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خانقاہ نقشبندیہ، خانقاہ نقشبندیہ. سبحان اللہ. ڈرو، کس سے ڈرو؟ ظالم حاکم سے نہیں. اس لیے کہ ایمان والا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ارے ان سے کہو
اپنے باپ سے ڈرو، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، کیا فرمایا مولا نے؟ مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا سجدے کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا رکوع کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا خوف خدا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا خشیت الہی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور جب ڈرتا ہے تو خوف کی زندگی گزارتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ڈر کی زندگی گزارتا ہے۔ کس سے ڈر کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور جب ڈر کی زندگی ہوتی ہے تو اعمال صالح ہوتی ہے، نیک اعمال ہوتی ہے، عبادتیں ہوتی ہے، عبادتوں میں مزہ ہوتا ہے، عبادتوں میں لطف ہوتا ہے، عبادتوں میں رضائے مولا ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خزانہ، نیکیوں کا خزانہ۔ اب دنیا کا اگر کسی کے پاس مال ہے، نوٹ ہے، سکہ ہے، پراپرٹی ہے، تو گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس کے لیے بینک کی برانچ کھول دیا۔ کتنے بینک ہیں؟ اسٹیٹ بینک ہے نا، سینٹرل بینک، ارے بولو نا کون کون سے ہے؟ بہت سارے بینک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دنیاوی مال چور نہ چرا لے، اس لیے اس بینک میں رکھ دو، مال بچ جائے گا۔ اور اگر آپ جو تم نے سجدے کیا ہے، رکوع کیا ہے، نیک اعمال کیا ہے، اللہ کی رضا کی زندگی گزاری ہے، ان اعمال کو اگر تم شیطان کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہے قادری بینک، چشتی بینک، سہر وردی بینک، نقش بندی بینک، رقصی بینک، اشرفی بینک، سبحان اللہ بینک کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں مینیجر، سبحان اللہ، سمجھے سنجر والوں سے پیار کرنے والوں، مینیجر کے سائن کی بغیر چیک پاس نہیں ہوتا۔ اگر چیک پاس کرنا ہے تو ہیڈ کے پاس جانا ہوگا، پاور والے کے پاس جانا ہوگا، اختیار والے کے پاس جانا ہوگا، پھر کہاں آنا ہوگا؟ پیروں کے پاس آنا ہوگا۔ میرے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دو، قادری دار بنا دو، میرے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دو، نقش بندی بنا دو، میرے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دو، بندی بنا دو، میرے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دو، چشتی بنا دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان قادریہ، فیضان نقشبندیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن یاد رکھو پٹا بڑا آسانی سے ڈل جاتا ہے، پٹے ڈالنے والوں یاد رکھو ہم کوئی جنت کا ٹکٹ بانٹنے والے نہیں، یہ دماغ سے نکال لو۔ مرید بن گئے، مریض مت بنو، مرید بنو، اس لیے کہ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ عمل ضروری ہے، سمجھے نا؟ ایک بار کیا ہوا، ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کی دعوت کی۔ ہمیشہ یہ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مرید پیر صاحب کی دعوت کرتا ہے، لیکن ایک پیر صاحب نے مرید صاحب کی دعوت کی ہے، بڑا خوش ہو گیا، پیر بھائی کو بولنے لگا، ارے حضرت تم کو معلوم ہے آج باوا نے بلائے، آج باوا نے بلائے، آج باوا نے بلائے، ہر ایک کو ملتا جاتا اور کہتے جاتا آج تو میرے باوا کی ہاں دعوت ہے، بڑا مقدر والا ہوں۔ حضرت نے بلایا، دسترخوان پر بٹھایا، ایک سے ایک نعمتیں رکھی ہوئی ہے، مرید بڑا خوش ہے، کہا کیا کیا کھاؤں؟ کہا بیٹا سب تیرے لیے۔ کہا اچھا باوا سب میرے لیے؟ کہا ہاں تیرے لیے بلایا ہوں، کسی کو نہیں بلایا، کھا۔ مرید نے یہ کھایا وہ کھایا وہ کھایا یہ کھایا،
اب نام نہیں لیتا کیونکہ کس نے کیا کھایا مجھے بھی نہیں معلوم، کھا کر آئے کیسا؟ ارے میں روحانی غذا کھلانے والا ہوں، کیوں ٹینشن لے رہے؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر کدھر دیکھیں گے؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیوں کو سردی نہیں لگتی، یاد رکھو، بے شک، سنی بڑا گرم ہوتا ہے بے شک، اور اسی پر رسول اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سمجھے؟ ٹنا ٹن بنو، سبحان اللہ۔ ٹنا ٹن میں فائدہ ہے۔ معلوم ہے آج ہم حضرت تشریف لا رہے تھے، ہمارے ایک مرید کے گھر پر گئے، اس کے گھر پہ چھوٹی سی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا بیٹا اس کو کیا کہتے؟ بولے مٹکی۔ میں نے کہا اور؟ بولے ٹھیلیا، جس میں پانی رکھتے۔ معلوم میرا بچپنا خاندیش میں گزرا، حضرت بیٹھے اس لیے خاندیشی کم بول رہا ہوں، سمجھے نا؟ ہاں۔ اب جب کبھی کسی مٹکی خریدنے والے کو دیکھے کہ بازار میں دیکھ لیں، وہ مٹکی کو ہاتھ میں لے کر بجاتا اور دھب دھب کری تو رکھ دیتا، دھب دھب کری رکھ دیا، پھر لیا، پھر دھب دھب کی آواز آئی رکھ دیا، پھر اٹھایا، کہا اچھی بتاؤ۔ اب 5-6 ہو گئے، اس کے بعد جب ایک کو بجایا تو بولے ٹن ٹن، بولے گھر میں رکھنے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹکی اگر بولے ٹن ٹن، اسے گھر میں رکھا جاتا ہے، اور مٹکی اگر بولے دھب دھب تو اسے گھر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ میرا تمسی سمجھ لیجئے، جو گھر کے باہر دکھے، چلت پھرت میں، اٹھک بیٹھک میں، ڈگر ڈگر، نگر نگر، گھر گھر، ادھر ادھر، جس کو گھر کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہو، سمجھ جانا چاہیے یہ کیا ہے؟ دھپ دھپ والا۔ اور جو گھر میں دکھے، بال بچوں میں دکھے، بیوی کے پیار و محبت میں دکھے، روز بجر میں مسجد میں دکھے، سمجھ جانا چاہیے یہ ہے ٹن ٹن۔ اب تم کیا بننا چاہتے؟ بولو پھر، ارے سبحان اللہ بولو، ادھر دیکھ کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، دیکھنے میں فائدہ ہے، سمجھے؟ اب مرید صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے حضرت یہ تو حلوہ میرے لیے، یہ پلاؤ میرے لیے، یہ بریانی میرے لیے، یہ گوشت مانڈا میرے لیے۔ کہا بیٹا سب تیرے۔ اب خوب کھایا، ہاتھ روک دیا، کہا بیٹے کھاؤ۔ کہا حضرت بس آپ جی نہیں بولتا۔ بولے اور کھاؤ بیٹے، تیرے لیے تو بنایا، میرے لال کھا۔ پیر صاحب کو مرید سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور کون سے مرید سے جو عاشق ہوتا ہے۔ یہ میرا روحانی بیٹا بیٹھا ہے، یہ میرا روحانی بیٹا بیٹھا ہے۔ دیکھو تربیت کا عالم کہ سادات کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت اس خاک ساری کی بنیاد پر مفتی ہونے کے باوجود، علم والا ہونے کے باوجود، علم کی ڈگری ہونے کے باوجود قدموں میں بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے دنیا میں سیدوں کے قریب ہے، اللہ جنت میں بھی ان سادات کی قربت مفتی نور الحسن مصباحی کو عطا فرمائے۔ مرید بڑا خوش ہوا، کہا بابا بس کہا بیٹے اور کھاؤ، تمہارے لیے تو بنائے، بہت کھاؤ۔ کہا حضرت آپ نہیں کھائے گا؟ بولے نہیں جمتا۔ بولے نہیں بابا۔ بولے ٹھیک ہے جاؤ گھر۔ بولے بابا پانی؟ بولے بیٹا میں نے پانی کی دعوت نہیں دیا تھا تم کو، کھانے کی دعوت دیا۔ ٹھیک ہے، اب کھانا کھا لیے۔ حضرت نے کہا ادھر آ جاؤ، ہاتھ میں ہاتھ۔ پیر صاحب سے مسافہ لیتے ہیں، لیکن مسافہ بھی باادب لینا چاہیے، خیشتان کی نہیں۔ ارے تیرا باپ ہے نا، مذاق سمجھ،
ہاتھ کھینچ ڈال رہا، چپل پہن کے آ جا رہا، جوتا پہن کے آ جا رہا، ٹوپی غائب. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے پیروں؟ مذاق؟ کوئی حقیقت نہیں. آپ دعائیں لینے کے لیے آئے، کرم لینے کے لیے آئے، یا پھر حساب لینے کے لیے آئے؟ فیصلہ کرو. بزرگوں صرف آپ کیا سمجھتے ہیں فائدے بھی دیتے رہیں گے ہمیشہ؟ تو قرضہ ہے کہ قرضہ ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا، 2 پھول ڈال رہا، بولے بابا غریب نواز 2 لاکھ کا فائدہ ہو جائے. 2000 بھی نہیں مانگ رہا، 2 لاکھ، وہ بھی 2 پھول میں. ارے یہ پھول ہے نا، اور اتنا دماغ پر دھول ہے. وہاں جا رہا، وہاں سے فوٹو بھیجا. اب بازو میں کون تھی کون نہیں. ایک مرید نے بھیج دیا، بولے بابا اجمیر میں ہوں. میں نے بولا خالہ ہے کہ ساتھ میں تھی؟ کیا اماں؟ نہیں بابا کوئی دوسری دکھ رہی. بولے غریب نواز کے دربار میں جا رہا، بھجیے سموسے ڈھونڈ رہا. تو یہاں نہیں مل رہے بھجیے سموسے. ارے کاہے کے لیے گیا؟ کیوں گیا؟ گڑ گڑاؤ رو. حضرت نے بولے اب آپ ہی بولو. بولے کیونکہ بولے آپ کے بال سفید دکھ رہے. یہ سفید بال ہونے کی وجہ سے بھی بڑی اہمیت کی بات ہو جاتی ہے. سیٹ مل جاتی. ہم کو بھی بٹھا دیا حضرت نے سیٹ پر. بولے حضرت تمہارا. اب مرید کو بولے بیٹا وعدہ کرو گھر پہ بھی جا کے پانی نہیں پیے گی. اب پھنس گیا. میں تو بولتا کبھی کبھی جو ہے نا مریدوں کو ایسی پابندی لگانا چاہیے جیسے سرکار خواجہ عثمان ہارونی لگاتے تھے. بولوں گا ابھی وہ اطمینان سے بیٹھے نا، کیا ڈر رہے تم بھی؟ اب گھر پر گیا تو حضرت نے فرمایا بیٹا صبح فجر کی نماز ہماری خانقاہ پڑھو اور ہمارے ہاتھ سے ہم تم کو پانی پلائیں. ٹھیک ہے. بولے بابا اب فصیل تو تھا، خسیل نہیں تھا، فصیل تھا. گیا گھر کو. جانے کے بعد صبح اٹھا، دوڑتے ہوئے خانقاہ میں پہنچا. حضرت نے پوچھا بیٹا آؤ. دیکھنے لگا گلاس تو دکھ نہیں رہا حضرت کے ہاتھ میں. رات بھر سے تڑپ رہا نا پانی. بابا تمہارا کھانا نہیں پورا. مچھی کے ڈلیاں کھلائے اتنے خطرناک، رات بھر تڑپا، تمہاری مچھی کھانا بھی نہیں پوری. بولے بیٹا نیند کیسی آئی؟ نیند کیسی آئی؟ نیند. اب یہ دیکھ رہا گلاس کدھر ہے، کدھر ہے پانی، کدھر ہے. کہا بیٹا نیند کیسی آئی؟ بولے حضرت بہت مشکل سے آئی. پانی کی پیاس لگی تھی، حلق میں اٹک اٹک جا رہا تھا کانٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے سویا. بولے پھر کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ کہا میں جب سویا تو دیکھا ایک پانی کا سمندر ہے، سفید سفید پانی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دکھ رہا ہے. میں نے سوچا دوڑ کر جاؤں، اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھاؤں اور پی لوں. یاد آیا پیرو مرشد سے وعدہ کیا تھا پانی نہیں پی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بھی وعدہ کیا ہے. شاہین شاہ کوکن، شہزادہ شاہین شاہ کوکن شک بے شک جیلانی میاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وعدہ کیا تھا. بے شک حضرات جھوٹ نہیں بولوں گا، حضرات غداری نہیں کروں گا، غلام غوث اعظم بن کر جیوں گا. ہاتھ رکھو اپنے سینے پر، سوچو ہم کتنے کامیاب ہیں اپنے پیر سے وعدے کی. مرید سے پھر پوچھے پیر صاحب نے، کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا آنکھ کھل گئی.
बाबा पानी दिखा आपको, फिर सोया बड़ी मुश्किल से, फिर देखा नदी है, पानी है, रात भर कभी दरिया, कभी तालाब, कभी कुआं, कभी जग में पानी, कभी भगोने में पानी, रात भर पानी, पानी देखता रहा। जब सुबह हुई दौड़कर आपकी बारगाह में आया। हजरत ने इरशाद फरमाया, बेटा तेरी तड़प पानी थी, तेरी प्यास पानी थी, तेरी जुस्तजू पानी थी, तेरी मोहब्बत पानी थी, तेरा इश्क पानी था, इसलिए तुझे रात भर पानी पानी दिखता रहा। अरे फकीर नक्शबंद कहता है, अगर तू गरीब नवाज के लिए तड़पेगा, हर रात तुझे गरीब नवाज का रोजा दिखेगा। अगर तू पीराने पीर के लिए तड़पेगा, हर रात तुझे मुहताज नजर आएगा। अगर तू सरकार आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पेगा, हर रात तुझे रोज़े रसूल नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कादरी, फैज़ाने हुजूर गरीब नवाज, फैज़ाने खानकाहे नक्शबंदिया, नारे तकबीर। तड़प पैदा कर तड़प, कैसी तड़प। सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ 14 साल की है। वालिद माजिद का साया आपके सर से उड़ गया। थोड़े वक्फे के बाद वालदा का विसाले मुबारक हो गया। गरीब नवाज के हिस्से में एक बाग आया, एक पंचक्की आई। गरीब नवाज बाग में आप काश्तकारी करते। इसी लम्हा में आपके बाग में एक मजसूब आए। मजसूब किसको बोलते हैं? अपने खानदेश में एड़े बोलते, क्या बोलते? मजसूब किसको बोलते? मस्तान। लेकिन हर बावला मस्तान नहीं रहता। अभी आवले बावलों को लोग बावा समझ ले, और काली पीली टैक्सी में देखते बैठे, पूछो मत, बोले बावा करंट वाले हो ना। मैंने बोले छाट फाट लग जाएगा, डॉक्टर पानी भी नहीं पीने का, बगैर पानी के मर जाएंगे। करंट फरंट काय को देखो। इत्तिबाए रसूल दे, सुन्नते रसूल दे, चेहरे आले नबी दे, चेहरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का दे। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करंट जाके देख रहा। अरे करंट फरंट के चक्कर में मत है ना भाई। एक तो आड़ा टेढ़ा भाव, 10-20 अंगूठियां पहन लिया। इसके अब्बा की अंगूठी की दुकान थी क्या? इतने सारे, एक थी हजरत के हाथ में भी एक, हमारे हाथ में भी एक, इतने सारे कहां से ला लिया? बोले नहीं बावा दिखते इससे। बड़ी अजीब और गरीब मखलूक हो गई हमारी। एक आए, बोले हजरत बड़ा खुश नसीबी की बात है। क्या बात है? बोले आप ख्वाब में आए थे। मैं जिसके तेरे? बोले हाँ, तुमने मेरे को ख्वाब में खिलाफत दे दिए। तो या अल्लाह, इसको दाढ़ी दिख रही ना मुच्छी दिख रही। ख्वाब में खिलाफत दे दी। बोले हाँ। फिर बोले ऐसा करो, सरकार जद्दे आला शेखुल औलिया सैयदना सैयद शाह इनायतुल्लाह हसनीउल हुसैनी नक्शबंदी अलैहि रहमत रिज़वान का उर्स शरीफ है, मैं खिलाफत दे दूं। मैंने बोले तो बड़ी आफत है, खिलाफत वो भी तेरे को। अब हमारी परवाज ये है कि तेरे को ख्वाब में खिलाफत दिए, अब तू परवाज पैदा कर, ख्वाब में जाके लोगों को मुरीद बना। किसकी भी मुरीद बन जा रहे। बोले बाबा बड़े करण वाले हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। बाबा बड़े करण वाले हैं, सुन्नत रसूल अदा नहीं करते।
کھانا کھا رہے تو عجیب عجیب طریقے سے کھانا کھا رہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اب سمجھا کرو ذرا. یہ مولانا لوگ بہت محنت کر کر کے سمجھا رہے. ایک بار کیا ہوا, مفتی ہمارے نور الحسن مصباحی بیان کر رہے تھے, بولے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا کرو, 3 سانس میں پانی پیا کرو, دیکھ کر پانی پیا کرو. ایک کھڑے ہو گیا, بولے مولانا کبھی الٹے ہاتھ سے پیے تو. ارے بیٹھ جانا. بولے ارے مولانا میں یہ پوچھ رہا الٹے ہاتھ سے پیے تو. بولے بابا بیٹھ جا نیچے. اب ہمارا بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے, عائشہ مسجد کی امام مخطی محفوظ عالم, یہ بھی روحانی بیٹا ہے, یہ بھی روحانی بیٹا ہے, اور بیچ میں یہ فقیر بیٹھا ہے, لیکن بازو میں ادھر نورانی کرنٹ بھی ہے. سمجھے؟ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھا کرو. اب محفوظ عالم نے کہا, میں اس کو سمجھاتا, مولانا میرے ہاتھ میں تو یہ ایریا جو ہے نا خاندیش کا, ادھر سمجھ کی الگ بات بولنا پڑتا. بولے ٹھیک ہے. بولے الٹے ہاتھ سے اگر تو نے پانی پیا نا تو شیطان کے پیٹ میں جائیں گے. بولے اچھا ایسی بات ہے کیا؟ اب دوسرا دن ہوا, مولانا بازار میں گئے تو کیا دیکھتے 4-5 پیک لے کر گلاس میں اونڈیل رہا. مفتی نور الحسن مصباحی نے دیکھے کیا کر رہا ہے, کتنا سمجھایا ہم نے کل, خوف خدا دکھایا, ڈرایا. کہا مولانا ہاتھ دیکھو ہاتھ. ارے بولے یہ دارو پی رہا تو بیوڑے. کہا مولانا میرے کو کچھ بھی بولو لیکن ہاتھ دیکھو ہاتھ. ارے مولانا اپن شیطان کے بہت بڑے دشمن ہیں, اور آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے 8-10 پیک پلا کر شیطان کو جب تک نالی میں نہیں گرائیں گے نا تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب یہ بھی باوا آڑا تیڑا بینگڑا بھاگڑا ترچھا تارچھا, نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ قیام کا, نہ صلاۃ کا, معلومات کچھ نہیں. بولے ہماری پرواز. میں نے کہا تمہاری پرواز؟ پرواز تمہارے ابا کا نام تھا کیا؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر پرواز تمہاری اتنی پہنچ گئی کیسی کیا؟ بولے نہیں, ہم جب مرید بناتے نا 1 ہی منٹ میں کہاں پہنچاتے؟ قبرستان. غریب نواز, بھارت کے راجا, ہم سب کے خواجہ, عطائے رسول, جب باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجذوب آئے. مجذوب بڑا اعلیٰ ہوتا ہے, مجذوب بڑا اعلیٰ, اس کو جوڑو نہ سالا. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف, اور مجذوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 پردوں میں سے جو ایک پردہ اٹھتا ہے اس کے نور سے جو دنیا کو بھول جاتا ہے اسے مجذوب کہتے ہیں. ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم مجذوب کس کو بولتے, کلندر کس کو بولتے, کتب کس کو بولتے, اوتاد کس کو بولتے, احیار کس کو بولتے, کتب الابطال کس کو بولتے. لوگ کس کو بھی کچھ بھی لگا دیں. القاب تو ایسے چل رہے جیسے ہم نے خرید کر ہی رکھ لیے. کوئی چھوٹا موٹا القاب لانے ہی نہیں چاہتا. اب وہ بیوڑے باوڑوں کے بھی آگے بڑے بڑے القاب لگ گئے. بولے ہم دم مارتے ہیں,
میں نے تمہارے جال میں تو خم نہیں ہے کیا دم مار رہے؟ یہ کالے پیلے جو کپڑے پہن کے ان کے پیچھے جو گھوم رہے نا، پہلے دیکھو شریعت کا پابند ہے. مظلوم آیا، غریب نواز کے چہرے کو دیکھا، غریب نواز نے ان کے چہرے کی زیارت کیا اور چند انگور کے گوشے لا کر پیش کیا. معلوم یہ ہوا کہ کسی مظلوم کی خدمت کرنا یہ غریب نواز کا طریقہ. اب آپ نے اس انگور کو چکھا، بڑے خوش ہوئے اور اپنی جھولی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے توڑا، ٹکڑے کیا اور غریب نواز کے دہنے مبارک میں، منہ مبارک میں ڈال دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اسے چبایا میری دنیا بدل گئی. میں طلب حق کا متشالی ہو گیا، میرا دل و دماغ دنیا سے بیزار ہو گیا. میں نے باغ کو بیچ دیا، پنچکی کو بیچ دیا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. میں پیر کی تلاش میں نکلا. پہلے لوگ پیر کو تلاش کرتے تھے، اس خانقاہ سے اس خانقاہ، اس در سے اس در، اس ملک سے اس ملک کو جا کر اپنے پیر کو تلاش کرتے تھے. اب آسانی سے مل جا رہے ہیں. ایک بار پکڑ لیا دامن، دوسرے سے دکھتا ہی نہیں کدھر گیا. اب غریب نواز کئی ممالک کا سفر کر کے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. مجمع تھا خانقاہ، دور بیٹھ گئے. خواجہ صاحب نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، معین الدین حسن تمہاری جگہ وہ نہیں، یہاں آؤ. آپ پیر و مرشد کے قدموں میں جا کر بیٹھے. ارشاد فرمایا بیعت ہونے کے لیے آئے؟ عرض کیا ہاں سرکار. کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھا. بزرگان نقش بند کا یہی طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلوات التوبہ کی پڑھو. پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. مرید بننے کے لیے پہلے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرو. اس کے بعد ارشاد فرمایا کعبہ رخ بیٹھو. اس کے بعد ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے مرید کیا، ہاتھ میں ہاتھ کیا. اب غریب نواز سے مرید ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے پیر مرشد کی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی، سلوک کی منازل طے ہو رہی تھی. ایسے اسنا میں ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ پیر و مرشد خانقاہ سے اٹھے، میں بھی پیچھے پیچھے چلا اور چلنے کے بعد دیکھا کہ آپ طائفوں کے محلے میں ایک گھر میں تشریف لے کر گئے. مرید بھی تھے ساتھ. جب مریدوں نے یہ دیکھا تو وہ چیاؤں میاؤں کرنے لگے، ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، عجیب و غریب خیالات پیش کرنے لگے. لیکن غریب نواز اپنے سر پر ایک سگڑی اور اس پر پانی لے کر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو گئے. بہت دیر تک کھڑے رہے. جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک اس مکان میں رہے جس مکان میں طوائف رہا کرتے، اور جب طوائفوں نے دیکھا کہ وقت کا ولی ہمارے گھر آیا ہے، انہوں نے اپنے سروں پر چادریں ڈالی، اپنے منہ کو ڈھاکا اور ایک ایک کر آپ کو سلام کرنے کے لیے آنے لگے. جو آتی سلام کرتی، آپ دست مبارک اٹھاتی
آپ کا دست مبارک اٹھانے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے جن کا دامن برائیوں سے بھرا ہوا تھا، جن کا دامن گناہوں سے بھرا ہوا تھا، جن کا دامن بدعمالیوں سے بھرا ہوا تھا، خواجہ کا دست مبارک اٹھنے کی دیر تھی، ان کا دامن نیکیوں سے بھر گیا، ان کا دامن پاک ہو گیا، وہ عابدہ ہو گئی، زاہدہ ہو گئی، ایک ایک آتی گئی۔ اسی طریقے سے 40 طوائف سلام کرنے کے لیے آئی اور 40 کے 40 متقی اور پرہیزگار ہو گئی۔ نعرہ رسالت رسول اللہ اہل سنت۔ غریب نواز کے پیر و مرشد طوائفوں کے محلے سے جب باہر واپس آئے تو کیا دیکھا کہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر پانی اور چولہا رکھے ہوئے۔ پیر و مرشد نے پوچھا معین الدین یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ کے لیے پانی گرم کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بڑے جلالی بزرگ، آپ کو جلال آیا اور غصے کی حالت میں آپ نے جب ایک ہاتھ مارا تو پانی گرم اور چولہا غریب نواز کے سر سے نیچے گرا۔ غریب نواز کے سر سے جیسے نیچے گرا تو یہ امامہ جلنے لگا، سر کے بال جلنے لگے، سر کی چمڑی جلنے لگی، غریب نواز کا سر جل رہا ہے۔ پیر کامل دیکھ رہے ہیں، جب جلال کم ہوا ارشاد فرمایا معین الدین تمہارا سر جل رہا ہے۔ سرکار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھیں بند ہیں، آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، خاموش ہے۔ پیر و مرشد دیکھ رہی ہے، پھر ارشاد فرمایا معین الدین تیرا سر جل رہا ہے۔ غریب نواز خاموش۔ تیسرے سے ارشاد فرمایا معین الدین تیرے سر سے خون جل جل کر ٹپک رہا ہے۔ آنکھیں کھلی، عرض کیا آقا یہ سر آپ کا، یہ دل آپ کا، یہ جسم آپ کا، اس لیے کہ جس دن میں مرید ہوا تھا میں نے سب کچھ آپ کو بیچ دیا۔ مرید ہونے کے معنی ہے بیعت ہونا، اور بیعت کہتے ہیں بک جانے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اب بکا ہوا مال کا کوئی خریدار ہوتا کیا؟ مال جب بک جائے اس پر آپ کا ادھیکار ہوتا ہے کیا؟ ہوتا کیا؟ اب جب آپ کا ادھیکار ہی نہیں ہے تو آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ جو پیر کہے وہ مرضی، جو پیر بولے وہ مرضی۔ غریب نواز جب ایسی حالت میں آپ نے دیکھا تو ایک اشارہ فرمایا، اشارہ فرمانے کی دیر تھی، جلنا سر بند ہو گیا، خون ٹپکنا سر کا بند ہو گیا، سر کے زخم اچھے ہو گئے۔ پیر و مرشد خوش ہوئے۔ پیر جب خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کرم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لیکن تصور پیر ضروری ہے۔ دل اگر مرید کا زندہ نہیں ہے تو مرید نہیں ہے، مریض ہے، مریض۔ اور ایسا مرید ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی نام لکھوانا ہم مرید، ہم مرید ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کے ابا نے 5-6 کروڑ کمائے،
کس کے ابا نے کمائے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو. کس کی؟ ارے حضرت کے سامنے اٹھاؤ نا، دعا ہو جائے گی. 2 کے 4 ہو جائیں گے، 5 کروڑ کے 10 کروڑ ہو جائیں گے. نہیں اٹھاتے. اللہ جس کی بھی گھر میں مال ہوگا اس میں برکت آتا ہے. اب اگر 2-4 کروڑ ہے اور ابا نے وصیت کیے، بولے مولانا یہ میری وصیت ہے آپ بولیے. بولے مولانا سنا اصل میں میرے پاس میں مال ہو، اگر میں مروں گا نا تو سوچے میں خبر میں اتارنا اور زیادہ نہیں 5-5 ہزار کے 5 گھنٹے خبر میں رکھ دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر مولانا قمر نے کتنے کو بولے ہاتھ جوڑ کے بولے تمہارے ابا کی وصیت ہے، دیں گے کیا؟ بولو دیں گے کیا؟ بولو نا نہیں. ابا کا پلاٹ جائے گا نہیں، خبر میں جائے گا کیا؟ ابا کا کھیت جائے گا کیا؟ زیور سونا چاندی سکہ جائے گا کیا؟ جائے گا سارا میں. ذرا بولو کیا جاتا؟ کیا جاتا؟ کس کا جلا؟ کس کا؟ یہ ہاتھ میں کیا جاتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون روز پاتا؟ خالی میری ایک ہی ہاتھ اٹھا، وہ بھی اس گناہگار بدکار ذکی نقش بندی کا بیت یافتہ ہے. اس فائدہ کیا ہے؟ مرید بن کے فائدہ کیا ہے؟ جو ساتھ میں جانے والا ہے وہ یاد نہیں، باقی سب یاد ہے. ارے پیر کا شجرا وہ شجرا ہے جو قبر میں ساتھ جانے والا ہے، آخرت میں ساتھ آنے والا ہے. اگر شجرا سینے میں جائے گا رب کعبہ کی قسم جنت کا حقدار ہو جائے گا. مرید تو بہت بنتے، میں تو زیادہ بناتا ہی نہیں، اس لیے کہ پوٹلی ایک بڑھانے کی بات ہے. اب اپن پہلے دبلے پتلے ہیں. میں حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت کی نسبت کبھی ہے. میں فقیر آدمی اپنی بات کرو، دیکھو ادھر سنو ادھر دیکھ رہے نا. جانے والا کیا ہے؟ شجرا، اس کو کون یاد کرے گا؟ پھر مرید بن کے فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اب دل زندہ کب ہوتا مرید کا؟ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے کیا ہے، علماء حقانی، علماء ربانی چہرے کی زیارت کرو. اس لیے کرو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے نبی نے حکم فرمایا. مرید کس کے؟ تاج الشریعہ. حضور بولو تاج الشریعہ. نعرہ لگاؤ ذرا ایک تاج الشریعہ کا. ارے لا اور تاج الشریعہ جیسا ہو، تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اب میرا سوال، تاج الشریعہ وہ عظیم ہستی کہ نہ میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ جاسوسی دنیا والے کوئی آج تک یہ بات تصدیق کے ساتھ نہ کہہ سکا کہ آپ کے نماز جنازہ میں جو سر دکھ رہے تھے وہ کتنے تھے. ارے CID والے بھی فیل ہو گئے، کھوج کھوج کر نکالنے والے فیل. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کا مرید اس کے سر پہ تاج نہیں. بابا آگے کا تو ڈھونڈا.
لوگ بھی دیکھتے ارے باو آئے ہوئے اس کی جب بھی ٹوپیاں پہن کے گھوم رہا، وہ ذکی میں کیوں نہ ہو، اور باقی ٹوپی کہاں گئی؟ کون پہنے گا؟ اور پھر نے تو مسجد کی ہے، اب وہ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے کس کے مال کا ہے، اب وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے نماز بھی پڑھ رہا تو ٹوپی پھوکٹ کی پہن رہا، ارے بھائی کم سے کم خیراتی مت پہن، خود کی تو پہن لے۔ اب اگر کس کے گھر میں گئے اس کو بولے بیٹا تسبیح ہے کیا؟ منگتا بازو سے، ٹی وی تو گھر میں ہے، بولے بیوی نے بولی نا ٹی وی ہونا، بہت سن رہا ہوں، اور یہ بول رہے تو بولے اللہ اللہ پڑھا کرو، ضرب اللہ کیا کرو، ہاں سب کریں گے سب۔ اب ہمارے ابھی محفل ذکر ہوتی، باگوتے میں بھی ہوتا ہوں، کیوں رے بیٹے آئے نہیں؟ باؤ تم کر لو نا، میرے کو ذرا فرصت نہیں ہے، باؤ تم نے دعا بھی کر لینا، کیا کیا کرنا ہم نے سارا ہم کو کرنے لگا تھا، اور دنیا تو کر رہا، سمیٹنے کا کام تو کر رہا، اور سارا ذکر فکر ہمارے ذمہ۔ مرید بنو مریض مت بنو۔ کیا بنیں گے؟ اب ذکر کریں گے، ذکر جدہ کریں گے، اگر ذکر ظاہر کریں گے، اور ذکر اگر اللہ کا کریں گے، دھڑکن بڑھے گی، دھڑکن اگر جدہ کرے گی، رب کعبہ کی قسم جب دنیا سے چلے جاؤں گے قبر میں سنائے جائیں گے، اور منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون؟ تو دل کہیں گا الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ سمجھ جائے گا، مجھ سے پوچھو مت، سب جواب اس کا دل ہی دے رہا، دل سے جواب، ٹھیک ہے؟ ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اب وہ موقع نہیں ہے کہ تصوف بیان کرے کہ کیسے زندہ ہوتا، کیا زندہ ہوتا۔ اب غریب نماز، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب جب پیروں مرشد خوش ہوئے، امتحان پہ امتحان لے لیے، تو کہا معین الدین قریب آؤ۔ سرکار معین الدین قریب پہنچے، ارشاد فرمایا میں نے تجھے قبول کیا، اب چل اپن حج کے لیے چلتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے اس لیے بالکل مختصر بولتا ہوں۔ صحن کعبہ میں پہنچے، کون؟ مرید اور پیر۔ نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، کعبے میں مرید ساتھ میں، کعبے میں پیش کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا معین الدین اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ حضرت غریب نماز آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، پھر مرشد دعا کر رہی ہیں، مولا کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہیں، التجا کرتے کرتے عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، پروردگار میں نے معین الدین کو اپنی مریدی میں قبول کر لیا، اے مولا کیا تو نے بھی معین الدین کو قبول کیا؟ عرض کر رہا ہے کون؟ پیر و مرشد۔ آواز ہے بھائی، اے عثمان ہارونی ہم نے بھی معین الدین کو قبول کر لیا۔ کعبے کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد جب ارکان حج ادا کر لیے، پھر باری آئی کہاں کی؟ وہاں کی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو ربا، غور سے سن تو ربا، کعبے سے آتی ہے
صدا، میرے پیار میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میری طرف بڑھنے لگی، بے چینی بڑھنے لگی، یا رسول اللہ کا نعرہ میری زبان پر آنے لگا۔ میرے ساتھ میرے پیر و مرشد ہے۔ خانہ کعبہ سے نکل کر جب ارکان حج ادا ہو گئے، روضہ رسول پر جا رہے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں۔ کعبے کی در و دیوار آئی، منور جالیہ آئی، نبی کی بارگاہ آئی، میرے پیر و مرشد نے اپنے دست مبارک کو پھیلایا، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی بارگاہ میں معین کو لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے معین کو قبول کر لیا، معین الدین کو میں نے اپنے مریدی میں قبول کر لیا ہوں۔ میرے آقا، کیا آپ نے بھی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے؟ بہت آسان سمجھتے ہو مرید ہونا۔ ایک پیر سے پوچھو، تمہاری رسائی کی جاتی ہے تمہارے دادا پیر تک، تمہاری رسائی کی جاتی ہے پردادا پیر تک، تمہاری رسائی کی جاتی ہے جد اعلیٰ تک، تمہاری رسائی کی جاتی ہے پیرانے پیر تک، تمہاری رسائی کی جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک۔ جب مرید ہوتا ہے، اور ایسے ہی مرید کے بارے میں ایک عاشق شاعر کہتا ہے بیت پیر مغاں خوب مزہ دیتی ہے، بیت پیر مغاں خوب مزہ دیتی ہے، سلسلہ ساقیے کوثر سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یا رسول اللہ، میں نے قبول کیا ہے، آپ بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عثمان، تو نے قبول کیا، ہماری بارگاہ میں پیش کیا، ہم نے بھی معین الدین کو قبول کر لیا، قطب المشائخ کا درجہ عطا کر دیا، اور ہم نے معین الدین کو ہند کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ عطائے رسول کی بارگاہ میں ہم اور آپ کی راج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو سرکار غوث الثقلین کے وسیلے سے سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے۔